حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند مرتبہ ولی اور مجاہدہ و مشاہدہ میں یکتائے روزگار تھے۔ آپ علی حشرم رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور انہی سے بیعت تھے۔ آپ مرو میں پیدا ہوئے لیکن زندگی کا زیادہ تر حصہ بغداد میں بسر کیا۔ آپ کی توبہ کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ نشہ و مستی کی حالت میں کہیں جا رہے تھے اور اسی حالت میں کاغذ کا ایک ٹکڑا آپ کو پڑا ہوا ملا جس پر بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کو اٹھا کر صاف کیا اور عطر سے معطر کیا، پھر ایسی جگہ رکھا جہاں بے ادبی ہونے کا خوف نہ تھا۔ اسی رات خواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ آدمی کو حکم فرمایا کہ تم جا کر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دو تم نے ہمارے نام کی عزت کی اور اس کو معطر کر کے بلند جگہ پر رکھا، ہم بھی اسی طرح تم کو پاک کر کے تمہارا مرتبہ بلند کریں گے۔ یہ حکم سن کر وہ بزرگ حیران ہوئے اور انہوں نے دل میں سوچا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک فاسق و فاجر آدمی ہے، یقیناً میرا خواب غلط ہے۔ چنانچہ وہ وضو کر کے دوبارہ سو گئے۔ اب کی دفعہ بھی خواب میں وہی حکم ہوا، لیکن قوت متصورہ کی غلطی سمجھ کر تیسری بار وضو کر کے پھر سو گئے۔ پھر وہی خواب دیکھا۔ چنانچہ وہ بزرگ صبح اٹھ کر آپ کے گھر تشریف لے گئے اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ شراب خانے میں ہوں گے اور وہاں سے پتہ چلا کہ آپ نشے میں بے سود پڑے ہیں۔ بزرگ نے لوگوں سے کہا تم اس سے کہو کہ میں اسے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے جا کر انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا پوچھ کر آؤ کس کا پیغام ہے؟ بزرگ نے کہا اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی آپ ڈر گئے اور رو پڑے کہ نہ جانے موت کا پیغام ہے یا عتاب الہی کا۔ ڈر کی وجہ سے تمام نشہ اتر گیا، ارد گرد سے لوگوں کو ہٹا دیا گیا۔ پیغام سن کر توبہ کی، دوستوں سے کہا اب تم اس کام میں مجھے ہرگز نہ دیکھو گے، اور توبہ کے بعد آپ نے ریاضت و مجاہدہ شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام میں ایسی برکت پیدا کر دی کہ جو کوئی سنتا اسے راحت حاصل ہونے لگتی۔ آپ حافی یعنی کہ ننگے پاؤں چلنے والا مشہور ہوئے۔ لوگوں نے آپ سے ننگے پاؤں چلنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ توبہ کے وقت ننگے پاؤں تھا، اب مجھے جوتا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے کہ اس کے باوجود کہ علم، فقہ، حدیث اور اجتہاد میں آپ کی نظیر نہیں ملتی، ایک دیوانے کے پاس آپ کا جانا سمجھ سے بالا تر ہے اور یہ امر آپ کی شان کے خلاف بھی ہے۔ تو اس پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہاری نسبت میں اپنے علوم کو زیادہ جانتا ہوں، لیکن حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک دفعہ چھت پر جانے لگے تو گھر کی سیڑھیوں پر اسی حالت میں کھڑے کھڑے رات بسر کر دی۔ صبح کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ نے پوچھا تو فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ اس شہر میں میرے ہم نام 3 آدمی اور ہیں، ایک آتش پرست، ایک عیسائی اور ایک یہودی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے کیوں محروم رکھا اور مجھے کس عمل کے بدلے اس قدر سرفراز فرمایا؟ ایک دفعہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہاں بغداد کے شہر میں حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہی اور حرام زیادہ ہے، ایسی صورت میں آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جہاں سے تم لوگ کھاتے ہو۔ پوچھا پھر یہ رتبہ کیسے ملا؟ فرمایا کم از کم لقمہ اور کم از کم دوستی کی وجہ سے۔ جو شخص کھائے وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو زیادہ کھائے اور کم روئے۔